السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سلسلہ سوالات و جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا سب سے اول جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے کون کون سے جانور ہونا لازمی ہے اور شریعت سے کون کون سے جانوروں کی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ قربانی 3 قسم کے جانوروں کی شریعت سے ثابت ہے۔ سب سے اول اونٹ نر یا مادہ، پھر اس کے بعد گائے نر یا مادہ، اور اسی کے اندر بھینس نر اور مادہ کا شمار بھی ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر قربانی جن جانوروں کی جائے گی وہ ہے بکرا نر اور مادہ، اور اس کے نوعیت کے اندر، اس کے اقسام کے اندر جو بھی داخل ہوں، مثلاً بیڑ ہے، مینڈا ہے، اسی طرح سے دیگر جو بھی ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں کہ جن کا ثبوت ہمیں شریعت اسلامیہ سے ملتا ہے کہ ان 3 قسم کے جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے دوسرے جو اہم چیز ہے، جو اہم شرط ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا مثنیٰ ہونا لازمی ہے، یعنی کہ اس کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں دودھ کے وہ گر چکے ہوں۔ لیکن اگر آپ کو مثنیٰ جانور نہیں دستیاب ہوتا، یعنی کہ جس کے دانت گرے ہوئے ہوں، تو پھر آپ 1 سال کا دمبا یا پھر مینڈا بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان عیوب کا جاننا بھی لازمی ہے کہ جو اگر ایک جانور کے اندر پائے جائیں تو اس کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1، ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی کہ اس کی آنکھ کانی ہو۔ نمبر 2، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو، یعنی کہ بالکل دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ جانور کیا ہے، بیمار ہے۔ اور پھر اسی طرح سے نمبر 3، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور چوتھے نمبر پر ایسا جانور کہ جو اتنا کمزور ہو، انتہائی کمزور اور لاغر ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں کہ جن کا حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ان کی قربانی جائز نہیں۔ اور اسی طرح سے وہ جانور کہ جن کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو نصف یا اس سے زیادہ، یا پھر اس کا کان کٹا ہوا یا اس کے جسم کا کوئی بھی عضو نصف کٹا ہو یا اس سے زیادہ، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ وہ جانور کے جو اندھا ہو، یعنی کہ نابینا، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہوتے، تو ایسے جو جانور کہ جن کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن جس جانور کے سینگ تھے لیکن اس کے سینگ ٹوٹ گئے، آدھا سینگ ٹوٹا یا اس سے زیادہ مقدار، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر معمولی سا سینگ اس کا ٹوٹا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ایک اہم چیز ہے جو ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے کہ جو مثنیٰ جانور ہم نے ذکر کیا کہ قربانی کے لیے جانور کا مثنیٰ ہونا لازمی ہے، یعنی کہ اس کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں، وہ دودھ کے جو 2 دانت وہ گر جائیں۔ لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، بہت ساری مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ویپاری جو ہیں وہ گائے اور دیگر جو دوسرے بھی جانور ہیں ان کے دانت کسی نہ کسی طرح سے گرا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ تو بکرا اور بکری یعنی کہ نر اور مادہ ہے، اور اسی کی جو اس کی نوعیت کے اندر داخل ہیں، بیڑ ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، تو کم از کم ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے گائے نر اور مادہ، اور اسی طرح سے بھینس نر اور مادہ، ان کی عمر 2 سال ہونا لازمی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جو اونٹ ہے نر اور مادہ، تو ان کی عمر 5 سال ہونا لازمی ہے۔ تو کم سے کم یہ عمر ہمیں ان کا حساب رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کا حساب کتاب لگانا چاہیے کیا ہے ان کی عمر پوری ہے بھی یا نہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔